بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنین، اور غلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے، یعنی اس کے حق میں نصاب نکاح دو ہے، دو بیوی رکھ سکتا ہے۔ وقال مالک یجوز، اور امام مالک نے فرمایا کہ دو سے زیادہ اس کے لیے بھی جائز ہے، جیسے احرار کے لیے جائز ہے ویسے عباد کے لیے بھی جائز ہے۔ لأنہ فی حق النکاح، اس لیے بمنزلۃ الحر عنده، اس لیے کہ غلام امام مالک کے نزدیک نکاح کے حق میں آزاد کی منزل میں ہے۔ اس کی منزل میں ہے، آزاد کی منزل میں ہے۔ وجہ اس کی بتاتے ہیں کیونکہ نکاح یہ آدمیت کے خواص میں سے ہے۔ نکاح کس کے خواص میں سے؟ آدمیت کے خواص میں سے ہے۔ تو جس طریقے سے ایک آزاد آدمی ہے، آدمزاد ہے، اسی طریقے سے یہ غلام بھی کیا ہے؟ آدمی ہے۔ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آدمی ہونے میں۔ اس لیے اس معاملے میں امام مالک کے نزدیک وہ آزاد کی منزل میں ہے، لہذا اس کے لیے 4 کا جواز، تو اس کے لیے بھی 4 کا جواز ان کے نزدیک۔ حتی ملکہ بغیر اذن المولا، یہاں تک کہ امام مالک کے نزدیک بغیر آقا کی اجازت کے وہ نکاح کا مالک ہو گیا ہے۔ یہ امام مالک کے نزدیک ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ غلام بغیر آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ نکاح کرنا یہ اس کے آدمی ہونے کے خواص میں سے ہے۔ اگرچہ غلام بن گیا مگر ہے تو آدمی، اور جب آدمی ہے تو نکاح اس کے خواص میں سے ہے، تو نکاح کا مالک ہے، وہ نکاح وہ کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ مالک کیسے مانتے ہیں کہ دیکھیے، طلاق کا مالک تو بالاتفاق ہے، طلاق کا مالک بالاتفاق ہے۔ غلام نے شادی کی آقا کی اجازت کے ساتھ احناف کے نزدیک، یا بغیر اجازت کے بھی امام مالک کے نزدیک نکاح ہو گیا اس کا۔ اب رہی بات طلاق دینے کی، تو طلاق دینے میں آقا کی اجازت کا دخل کسی کے ہاں نہیں ہے۔ یہ ہے طلاق دینا، تو طلاق کا مالک وہ مستقل طور پر ہے۔ تو جب طلاق کا وہ مالک ہے غلام، اور طلاق ہوتی کس کی ہے؟ نکاح کی۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے رشتے کو ختم کر دینا۔ تو جب وہ اس رشتے کو ختم کرنے کے لائق ہے، اس کا قابل ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نکاح کا بھی وہ مالک ہے، جب نہ اسے ختم کرے گا کہ دوسرے کی مل کے ختم کرے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ طلاق کا مالک ہے تو نکاح کا بھی مالک ہے۔ تو جیسے طلاق کا مالک بغیر آقا کی اجازت کے ہے، ویسے نکاح کا بھی مالک بغیر آقا کی اجازت کے ہے، اس لیے کہ وہ آدمیت کے خواص میں سے ہے، اور یہ بھی آدمی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، ہم یہ کہتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک آدمیت کے خواص میں سے ضرور ہے، آدمی ہے وہ، لیکن رقیق بھی ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ رقیق بھی ہے، غلام ہے۔ اور رقیت، غلام ہونا، یہ نعمت کو آدھا آدھا کر دینے والا ہے۔ غلام اگر کوئی ہے تو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے نعمت اسے آدھی ملے گی۔ جیسا کہ باندی ہے، اب آپ دوسری جگہ دیکھ لیجیے، باندی ہے، باندی کا نکاح کسی سے ہوا، غور سے سننا، باندی ہے تو باندی کا نکاح کسی سے ہوا، اور اس نے اس باندی کے بعد ایک آزاد سے بھی نکاح کر لیا۔ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی اس تو کر نہیں سکتا ہے، تو اس لیے یہ صورت فرض کیجیے کہ باندی کا نکاح کسی نے کیا باندی سے، اور اس باندی سے نکاح کرنے کے بعد ایک آزاد سے بھی نکاح کر لیا، تو اس کی زوجیت میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت ہوگی۔ تو اب دیکھیے، نکاح یہ خواص آدمیت میں سے اگر ہو، کہیں کوئی فرق نہ ہو، تنصیف کا دخل نہ ہو،
تو پھر یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ منکوحہ ہو گئی باندھی، اور نکاح یہ خواص آدمیت میں سے ہے، تو جیسے منکوحہ آزاد ہے ویسے منکوحہ باندھی بھی ہے، تو اس لیے دونوں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو نکاح کی روح سے حقوق پائے جاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر حقوق زوجیت کی ادائیگی میں کیا ہوگا کہ جو آزاد ہے اس کو پورا حق ملے گا، اور جو باندھی ہے اسے اس کا نصف ملے گا۔ باری لے لیجیے، شباسی کی بات ہے تو شباسی میں دو رات اس کے یہاں شباسی کرے گا اور ایک اس کے یہاں شباسی کرے گا، آدھا ہے بالکل وہاں۔ تو اب اگر خواص آدمیت سے ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں آزاد اور غلام میں، تو یہاں کیسے فرق ہو رہا ہے؟ باندھی والے میں آپ بھی مانتے ہو کہ فرق ہے، یہاں پر کیسے فرق ہے کہ اس کو اس کا نصف ملے گا، شباسی میں باندھی کو اس کا نصف ملے گا۔ تو اسی طریقے سے جب نکاح کرنے والا خود کیا ہو، غلام ہو، تو وہاں پر بھی جو اسے نکاح کی ملکیت مل رہی ہے، تو آزاد ہونے کی صورت میں اگر 4 سے نکاح کی حلت اس کے لیے ثابت ہو رہی ہے، تو غلام ہونے کی صورت میں اس کا نصف ہو جائے گا، کیونکہ محل کی محلیت اس کے لیے بھی نعمت ہے اور اس کے لیے بھی نعمت ہے۔ تو اس لیے جب وہ باندھی ہو گئی، غلام ہو گیا شوہر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ نعمت آدھی ہو جائے گی، لہذا 2 سے ہی کر سکتا ہے، 4 سے نہیں کر سکتا۔ کہنے ولنا ان الرق منصف، ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت یہ نعمت کو تنصیف کرنے والی، آدھا کر دینے والی ہے۔ فیتزوج العبد اثنین، لہذا غلام 2 سے نکاح کرے گا، والحر 4، اور آزاد 4 سے کرے گا۔ کیوں؟ اظہارا لشرف الحریت، حریت اور آزادی کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جو آزاد ہے بہرحال وہ اشرف ہے غلام کے مقابل میں، تو اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے 4 کی اجازت اور اس کے لیے 2 کی اجازت ہے۔ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ اس مسئلے کی ہلکی سی جھلک پیچھے گزری ہے، متن کے اندر تو نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو وہیں پر بتا دیا تھا، مسئلہ ایسا آیا تھا کہ وہیں پر ہم نے بتایا تھا۔ وہ صرف ایک بہن کے عدت طلاق میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کا جب مسئلہ آیا تھا تو وہیں پر اس مسئلے کو بھی ہم نے ذکر کر دیا، تو وہ یہاں پر صراحت کے ساتھ آ رہا ہے۔ پس اگر آزاد شوہر نے 4 بیویاں جس کی ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق بائن دے دی، طلاق بائن اس لیے فرض کیا تاکہ امام شافعی کا اختلاف یہاں پر ظاہر ہو، طلاق بائن اس لیے ذکر کیا تاکہ امام شافعی کا اختلاف یہاں پر بتانا ہے، وہ اختلاف ظاہر ہو، کیونکہ اگر طلاق رجعی فرض کرتے تو پھر امام شافعی کا کوئی اختلاف نہیں، طلاق رجعی دے تو اسی صورت میں اس کے عدت طلاق رجعی میں ہوتے ہوئے نہ ہمارے نزدیک 5ویں سے نکاح کرنا درست ہے اور نہ ان کے نزدیک درست ہے، تو اختلاف نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے طلاق بائن کی صورت میں مسئلے کو فرض کیا تاکہ اختلاف ہو۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حکم من وجہ نکاح کے حکم میں ہے، اس لیے جائز نہیں ہوگا، 5ویں کو جمع کرنا ہو جائے گا۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ قاطع نکاح کو عمل دلاتے ہوئے، کیونکہ یہ طلاق بائن ہے، اب بغیر نکاح کے وطی حلال نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس معاملے میں قاطع نکاح کو عمل دلاتے ہوئے اس سرے سے ملکیت نکاح کو ختم کرتے یہ کہتے ہیں کہ عدت میں اگرچہ وہ ہے مگر 5ویں سے کر سکتا ہے، یہ 5ویں کو لانا نہیں ہوگا بلکہ 4تھی کو لانا ہوگا، کیونکہ ایک کیا ہے نکل چکی ہے۔ لم يجوز له ان يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، اگر آزاد شخص نے 4 میں سے ایک کو طلاق بائن دے دی، اور یہ مسئلہ آزاد کے لیے فرض کیا ہے تو بن رہا ہے، اور غلام کے لیے 2 میں سے ایک کو طلاق بائن دے دی، اس لیے چونکہ وہی نصاب ہے، 2 ہی کا نصاب اس کے لیے پورا ہے۔
چلیے، تو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے کہ وہ چوتھی سے نکاح کرے یہاں تک کہ اس مطلقہ کی عدت پوری ہو جائے۔ وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، دلیل ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس دلیل کی بنیاد پر یہاں پر ہے دونوں کے نزدیک، جس مسئلے کی دلیل کی بنیاد پر اسی مسئلے کو یہاں پر ذکر کر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں مسئلے کی نظیر ہے۔ کس معاملے میں فلاں مسئلے کی نظیر ہے؟ اختلاف کے معاملے میں اور دوسرے دلائل کے معاملے میں۔ تو جو اختلاف وہاں ہے وہی اختلاف یہاں پر بھی ہے، جو دلائل فریقین کے وہاں ہیں وہی دلائل فریقین کے یہاں بھی ہیں۔ ہاں، کہہ رہے وہو نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، اور یہ مسئلہ نظیر ہے ایک بہن کی عدت طلاق بائن لگائی ہے، ایک بہن کی عدت طلاق بائن میں دوسری بہن کی نکاح کی، کہ ایک بہن طلاق بائن کی عدت میں ہے تو اس کی عدت میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کرنے کا جو مسئلہ ہے بالکل سیم یہ مسئلہ اسی کی نظیر ہے۔ کس معاملے میں؟ اختلاف کے معاملے میں، کہ جیسے وہاں پر امام شافعی کا اختلاف تھا کہ جائز ہے اور ہمارے نزدیک ناجائز ہے، ویسے یہاں پر بھی ہے، جیسے وہاں پر ان کی دلیل تھی اور احناف کی دلیل تھی وہی دلیل یہاں پر بھی ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَا قُبْلَ مِن زِنَاءٍ جَازَ النِّكَاحُ، اور اگر زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی عورت سے کوئی شخص نکاح کرے، کون شخص نکاح کرے؟ وہ جس سے زنا کا صدور نہیں ہوا، جس کی وہ مزنیہ نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے نے زنا کیا ہے کسی سے۔ اب ایک دوسرا یعنی ان دونوں سے ہٹ کر کے ایک تیسرا شخص آیا، وہ اس سے نکاح کر رہا اور وہ حاملہ ہے زنا کی وجہ سے، کہہ رہے جازن نکاح جائز ہے۔ ولا یطأھا حتی تضع حملہ، اب ایک یہ ہے کہ اسی شخص نے زنا کیا ہے، اسی شخص کی زنا سے وہ حاملہ ہوئی ہے تو مسئلہ الگ ہے، اس میں وہ اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا فرض کیا گیا ہے؟ کسی دوسرے شخص سے وہ حاملہ ہوئی ہے اور وہ زنا ہے، زنا کا مطلب کیا؟ اس کا نکاح نہیں ہوا اس سے، نہ وہ باندھی ہے۔ تو اب کوئی شخص اس سے نکاح اگر کرے اس صورت میں حاملہ ہے مگر وہ حمل زنا کی وجہ سے ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح جائز ہے احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک۔ ولا یطأھا حتی تضع حملھا، اور وہ اس سے وطئی نہیں کرے گا، نکاح تو جائز ہو گیا، انعقاد ہو گیا، لیکن جب تک کہ وہ اپنا حمل جن نہ دے وہ اس سے وطئی نہیں کرے گا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ، یہ مسئلہ طرفین کے نزدیک ہے کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور اس سے وطئی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف النکاح فاسد، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نکاح فاسد ہے۔ نکاح صحیح ہو جانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب اس کا نفقہ دینا ہوگا نا، اس سے اس کی سرپرستی میں آئے گی، وہ نفقہ ہے، سکنا ہے۔ ہاں، وط یہ نہیں کر سکتا، بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نکاح اس کا ہے، اس کی منقوہ، مگر وطئی کرنا اس سے جائز نہیں، جیسے کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں ہے تو اس کی منقوہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس خاص حالت میں اس سے نکاح کر اس سے وطئی کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے، ہاں، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ النکاح فاسد، یہ نکاح فاسد ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر حمل ثابت النسب ہو تو نکاح بالاجماع باطل ہے۔ دیکھیے، کہیں فاسد بولتے ہیں، کہیں باطل بولتے ہیں، کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے باب میں فاسد کو بھی باطل کی جگہ پر بول دیتے ہیں، لیکن نکاح کے فاسد ہونے اور اس کے باطل ہونے میں فرق ہے۔ فاسد یہ ہے کہ نکاح اگر فاسد ہو اور فساد نکاح کی وجہ سے ہوتے ہوئے اس نے وطئی کر لی تو اس وطئی کو زنا نہیں قرار دیا جائے گا، وطئی حرام تو ہوگی، جیسے حالت حیض میں کوئی وطئی کرے تو وطئی حرام تو ہوگی مگر اسے زنا نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر نکاح باطل ہو، باطل ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایجاب و قبول ہی نہیں پایا گیا، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ایجاب و قبول ہی نہیں پایا گیا،
یا یہ کہ وہ محل نکاح ہے ہی نہیں، جیسے محرمات میں سے ہے تو اگرچہ ایجاب و قبول پایا جائے مگر وہ محل نکاح نہیں، تو ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ اگر ایجاب و قبول کرے تو بے اثر ہوگا وہ، تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ اس صورت میں اگر پایا جائے تو زنا کا تحقق ہوگا وہ، اور نکاح فاسد نہیں ہوگا کہ شرط کوئی نہ پائی جائے، یا وہ مسئلہ مختلف فی ہو، کیا ہو، مختلف فی ہو گیا ہو کہ کسی کے نزدیک یہ شرط ہے کسی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں شرط نہیں پائی گئی تو اس کی ہوتے ہوئے نکاح اگر پایا گیا تو اس نکاح کو کیا کہیں گے؟ نکاح فاسد کہیں گے۔ جیسے بغیر گواہ کے نکاح کر لیا، نکاح شرائط، یہ گواہ یہ شرائط میں سے ہے، ایجاب و قبول تو ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں کے درمیان نکاح جائز بھی ہے، لیکن بغیر گواہوں کی موجودگی کے یا ایک ہی گواہ کی موجودگی میں کیا تو ایسی صورت میں یہ نکاح فاسد ہوگا۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں نکاح فاسد ہے، کون کہتا ہے؟ امام ابو یوسف، باطل نہیں ہے۔ اور اگر چونکہ یہ حمل ثابت النسب نہیں ہے، یہ حمل جب زنا سے ہو تو ثابت النسب نہیں ہوتا ہے، اور اگر حمل ثابت النسب ہو، ثابت النسب کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی منقوحہ ہو اور اس کے نکاح میں یہ حمل ہو، کہ فن نکاح ہو باطل بالاجماع، تو ایسی صورت میں بالاجماع نکاح باطل ہے، کیونکہ وہ محلیت نکاح ہی نہیں ہے۔ اب چلیے، تو بہرحال طرفین کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، وط یہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نکاح یہ فاسد ہے۔ لے ابی یوسف ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، امام ابو یوسف کی دلیل سنیے۔ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اصل مسئلے میں، کون والے مسئلے میں؟ ثابت النسب والے مسئلے میں، اس مسئلے کو اس لیے ذکر کیا ہے۔ وَإِن كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، کسی کا اختلاف نہیں، نکاح باطل ہے۔ تو یہ اصل ہوا، تو اس اصل میں جب حمل ہو، حاملہ ہو اور وہ حمل ثابت النسب ہو تو نکاح باطل کیوں ہوتا ہے؟ نکاح کے باطل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نکاح کے باطل ہونے کا سبب حرمت حمل ہے، جو حمل اس کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کی حرمت اور اس کا احترام، یہ اس نکاح کو کیا کر رہا ہے؟ باطل کر رہا ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ زنا سے ہوا، یہ اس میں ہے نا، کیا نام ہے، ثابت النسب میں ہے، تو اس کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے یہ نکاح کیا ہو جا رہا ہے؟ باطل ہو جا رہا ہے۔ اب اگر یہ حمل ثابت النسب نہ ہو، ثابت النسب نہ ہو، غیر ثابت النسب ہو، تو ایسی صورت میں حمل کا احترام تو رہے گا ہی، کہ حمل میں کوئی غلطی کی، حمل نے غلطی حمل نے نہیں کی ہے، کوئی جنایت اس کی جانب سے نہیں ہے، اس لیے جب اسی کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے ثابت النسب والے مسئلے میں نکاح بالاجماع باطل ہو رہا ہے، تو اب اس کی حرمت تو اس صورت میں بھی ہے، کیونکہ زنا والی صورت میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ ان دونوں کا ہے، مرد اور عورت کا قصور، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب اسی کا احترام کرتے ہوئے وہاں باطل ہو رہا ہے تو وہ احترام اس صورت میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی نکاح کا ہونا چاہیے، جائز نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، لے ابی یوسف ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا ناجائز ہونا، امتناع نکاح کا ناجائز ہونا، باطل ہونا اصل مسئلے میں یعنی ثابت النسب والے مسئلے میں یہ حرمت حمل کی وجہ سے ہے۔ علت کیا اس کی ہے؟ اس کے باطل ہونے کی حمل کا احترام، لہذا جب تک وہ بچہ جن نہ دے اس وقت تک دوسرے سے نکاح نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، اور یہ حمل کون والا؟ زنا والا، یہ حمل محترم ہے۔ کیسے محترم ہے؟ لأنه لا جنایت منه، کیونکہ اس کی جانب سے کوئی جنایت نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ اور یہ دونوں برابر ہو گئے محترم ہونے میں۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ إِسْقَاطُهُ، یہی احترام ہی کی وجہ سے کہ چونکہ یہ حمل بھی محترم ہے، اسی محترم ہونے ہی کی وجہ سے اس حمل کا اسقاط جائز نہیں ہے۔ حمل جب قرار پا گیا اور اس کے اندر خلقت ظاہر ہو گئی تو پھر اس کا اسقاط جائز نہیں ہے۔ چلیے، یہ دلیل ہو گئی ان کی۔ تو علت کیا ہوئی؟ اصل والے مسئلے میں ہر باطل ہے ہر ایک کے نزدیک، ثابت النسب والے میں، تو اس میں علت کیا رہی؟ حرمت حمل۔
تو وہ حرمت حمل بغیر کسی فرق کے یہاں پر بھی ہے کیونکہ اس کی کوئی جنایت نہیں ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جیسے اس کا اسقاط جائز نہیں اسے اس کا اسقاط بھی جائز نہیں ہے. وَلَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّصِّ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ محللات بالنص کے ذریعے محللات میں سے ہے. کیا ہے یہ؟ نص کے ذریعے ان عورتوں میں سے ہے جو حلال ہیں. نصیر الدین آج سوئے نہیں ہو لگتا رات میں. تو نص کیا ہے؟ وہی جس میں عام ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا کہ مطلق ہے محرمات کا ذکر ہے. اس کے بعد کیا آ گیا کہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. تو اب اس کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے کہ حمل ہو زنا کی وجہ سے تو اس سے نکاح جائز نہیں. وہ بھی محرمات میں سے ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے عموم کی وجہ سے بذریعہ نص یہ محللات میں سے ہے یعنی محرمات میں سے نہیں. وحرمت الوطی اب رہی یہ بات. اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب محللات میں سے یہ ہو گئی حلال ہے تو وطی سے کیوں آپ روک رہے ہیں؟ اس سے وطی سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وحرمت الوطی کیلا یسقی ماؤہ زرع غیرہ اور وطی کا حرام ہونا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس کا پانی اس کا نطفہ دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر جو جنین ہے جو حمل ہے وہ دوسرے کی کھیتی ہے. وہ کس کا ہے؟ وہ دوسرے کا نطفہ ہے دوسرے کا ثمرہ ہے وہ. تو اس لیے ہم یہاں پر نکاح کو تو جائز قرار دیا گیا لیکن وط یہ جائز اس لیے نہیں قرار دی گئی کیونکہ وط جب کرے گا تو اس کا نطفہ اس کی کھیتی کو سیراب کرے گا. اور تو کیا ہوا سیراب کرے گا؟ کہہ رہے نہیں سیراب کرنا اس کی ممانعت آئی حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماؤہ زرع غیرہ. جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو تو ہرگز اس کا پانی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. تو اس لیے اس کی ممانعت ہے. چلیے اب سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اس مسئلے کو پورا کر کے پھر ہم سوال اور جواب دیتے ہیں. والامتناع فی ثابت النسب. اب اس مسئلے سے لائے تھے کہ بھئی ثابت النسب میں تو کیا حرمت حمل کی وجہ سے ہے اور حرمت حمل یہاں پر بھی ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی باطل ہونا چاہیے. کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے. والامتناع فی ثابت النسب اور ثابت النسب والے مسئلے میں نکاح کا ناجائز ہونا یہ صاحب نطفہ کے حق کی وجہ سے لحق صاحب الماء صاحب نطفہ کے حمل کی وجہ یہ حق کی وجہ سے ہے. ولا حرمت للزانی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ احترام اس میں صرف حمل ہی کا نہیں ہے بلکہ صاحب حمل کا بھی احترام ہے. ولا حرمت للزانی اور یہاں پر چونکہ جو صاحب نطفہ ہے وہ زانی ہے وہ کیا ہے؟ احترام کا مستحق نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کا مستحق ہے. اگر ثابت ہو جائے ثبوت شرعی ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ سنگسار کیے جانے کا مستحق ہے جبکہ وہ کیا ہو؟ شادی شدہ ہو. چلیے اب دیکھیے ایک سوال یہاں ہوتا ہے اس کو حاشی میں بھی ذکر کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا فرمایا کہ جب حمل ہوگا پیٹ کے اندر زنا سے ہی ہے تو نکاح درست ہے مگر وطی نہیں کر سکتا. کیوں وطی نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اگر وطی کرے گا تو اس کا نطفہ اس کا پانی پہلے سے موجود جو کھیتی ہے اس کو سیراب کرے گا جس کی ممانعت آئی ہے. تو سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیرابی کیسے ہوگی؟ سیراب کرنے کا کہاں تحقق ہوگا؟ خاص کر احناف کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک کیا ہے کہ جب حمل قرار پا جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. یہ عادت الہیہ ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ضابطہ اور نظام اس کا کہ حمل جب قرار پاتا ہے تو ایسی صورت میں رحم کا منہ بچے دانی کا منہ جو نیچے کی جانب ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور جب بند ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے. اس مسئلے کو آپ نے کہاں پڑھا ہوگا؟ اس مسئلے کو آپ نے حیض والے مسئلے میں پڑھا ہوگا جہاں پر حیض کا بیان آیا تھا ششماہی سے پہلے. اس میں کیا تھا کہ اگر
حمل کی تعریفی میں یہ حیض کی تعریفی میں یہ ہے، کیا تعریف میں ہے کہ بالغہ عورت کا رحم جو خون پھینکے وہ حیض ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ کیا ہے، بیماری کی وجہ سے نہ ہو اور وہ حاملہ نہ ہو۔ اس لیے کہ حاملہ اگر ہوگی تو پھر ایسی صورت میں اگر خون نکل رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ خون بچے دانی سے نہیں آ رہا، رحم سے نہیں آ رہا، بلکہ کہیں کسی رگ سے آ رہا ہے جو بیماری کی وجہ سے ہے۔ عادت کے مطابق جو حیض آتا وہ بیماری نہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ وہی علت بتائی ہے، کیوں ایسا ہے کہ بھائی حالت حمل میں ہو تو یہ حیض کیوں نہیں آ سکتا ہے، وہی وجہ بتائی تھی، کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس کا کہ جب حمل قرار پاتا ہے تو ایسی صورت میں بچے دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور جب بند ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز وہاں سے نکل نہیں سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نکل نہیں سکتی تو پھر کیسے کوئی چیز داخل ہو کر کے اس بچے کو سیراب کر سکتی ہے؟ سوال ہے نا یہ، جب کوئی چیز نکل نہیں سکتی تو پھر باہر سے کوئی چیز، بھائی اوپر ایسے ہے اور نیچے سے کوئی چیز جائے گی، تو نیچے اوپر سے جب آنا ممکن نہیں ہے تو نیچے سے کسی چیز کا اس کے اندر داخل ہو کر کے اس کو سیراب کرنا یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، خاص کر آپ کے مذہب پر۔ آپ تو مانتے ہیں کہ مطلب جب حمل قرار پا گیا تو اب خون اگر آ رہا تو وہاں سے نہیں آ رہا کیونکہ وہ بند ہے، آنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے رحم کے اندر قوت جاذبہ و قوت ماسکہ ہے، قوت جاذبہ قوت ماسکہ ہے کہ حمل جب قرار پاتا ہے تو اس کے اندر جذب کی قوت اور روکنے کی قوت ہوتی ہے، کہ خون کو لڑکے کے لیے روکنے کی قوت ہوتی ہے کہ خون کو باہر وہ رحم نہیں جانے دیتا ہے تاکہ وہ لڑکے کی خوراک بنے، اسی سے اس کی پرورش ہو۔ اور دوسری چیز کہ باہر سے کسی چیز کو جذب بھی وہ کر سکتی ہے، باہر سے کسی چیز کو وہ جذب کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جب اس کے اندر قوت جاذبہ ہے، مخرجہ نہیں ہے کہہ لیجیے حمل کی حالت میں، تو باہر سے اگر یہ نطفہ جائے تو پھر اسے ترشح کے طور پر وہ کھینچ سکتا ہے۔ مگر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ترشح کے طور پر اگر وہ حمل کی صورت میں نطفے کو کھینچ سکتا ہے جس سے سیرابی اس کی ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں ایک سے زائد بچے کی ولادت ہونی چاہیے۔ عام طور سے ایک سے زائد بچے کی ولادت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حمل قرار پانے کے بعد وطی تو منع ہے نہیں، وطی کر سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وطی کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ولادت میں آسانی ہو۔ تو اس لیے جب وطی کرے گا، وطی منع نہیں ہے، اور پھر وہ سیرابی وہ مطلب جائے گا اندر، تو پھر جب جائے گا تو نطفہ جائے گا تو پھر ایک پہلے ہی سے ہے تو اور جا رہا تو اور بچہ پیدا ہو جائے اس کے اندر، ایک سے زیادہ ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، کئی ایک ہوتا چلا جائے۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے جب اس کے اندر ہے اس کی صلاحیت؟ چلیے یہ ایک سوال ہے، ڈاکٹری اعتبار سے یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو کوئی جواب اس کا ہے؟ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا دودھ میں اضافہ کرتا ہے، وہ تو ہے کہ وہ سیراب کرتا ہے۔ سیراب کا مطلب کیا ہوا؟ سیراب کا مطلب یہ ہے نا کہ جب آپ کھیتی سیراب کرتے ہیں تو کھیتی لہلہانے لگتی ہے، یہ تھوڑی کہ ڈوب جاتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگر ڈوب جائے تو اس کو سیراب کرنا بولیں گی نہیں، تب تو اس کو بولیں گے باڑھ کی نظر ہو گیا۔ تو سیرابی کا مطلب کیا ہوا؟ کھیتی کے سیراب کرنے کا مطلب کہ اس کے اندر قوت پیدا کرنا، پانی ڈالتے ہیں تو قوت پیدا ہوتی ہے، بڑھتا ہے پودا، تو اسی سیراب کرنے کو بلا شبہ وہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، اس کو قوت پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اس کا بال پیدا ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہو تو اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اس سے سیرابی ہوگی کس کی؟ اس کھیتی کی جو اندر ہے، جب سیرابی اس کی ہوگی تو پھر نطفہ جب یہ جائے گا، جیسے بھی جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلے گا تو نہیں اندر سے لیکن باہر سے جا سکتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب جا سکتا ہے
تو جب پہلے والے نطفے سے بچہ بن رہا ہے تو پھر دوسرا نطفہ پہلے بچے کے ہوتے ہوئے دوسرا نطفہ جب جا رہا ہے تو مزید بچے کا امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ مزید بچہ اس میں ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی والے سے رہتے ہیں. ایک سے زائد جو بچے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ بار بار حمل قرار پانے کے بعد وتی ہوتی ہے تو جو ہے اس کی وجہ سے 2 بچے ہو جاتے ہیں 3 بچے یا 4 بچے ہو جاتے ہیں. نہیں، پہلے ہی حملے سے 2-3 بچے یا ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے. وہ تو ہے لیکن امکان کی بات میں کر رہا ہوں. کیا ہے؟ امکان کی بات ہے نا. یہاں پر جو ٹھیک ہے تقدیر الہی ہے لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے نا. ہر ایک چیز کو دوسرے سبب سے جوڑ دیا ہے. کوئی بارش تو نہیں ہوتی عام طور سے. جب بادل ہوتا تبھی بارش ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کبھی کہ بادل نہ ہو بارش ہو رہی ہو. ایسا ہوا دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب سبب سے اللہ نے جوڑ دیا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے سبب سے جوڑ دیا. جبھی نا حکمت بیان کر رہے ہیں فقہا بھی بیان کر رہے ہیں نا اپنے اپنے حساب سے. آج کل تو بالکل سب اوپن ہو گیا ہے. آج اس سرجری کی دنیا میں جب ترقی کر چکی ہے تو ہر ایک چیز اوپن ہو چکی ہے. دیکھ کر کے سب پتہ لگا لیتے ہیں کیا اس کے اندر ہے. سب جانچ مشین وغیرہ کے ذریعے سب چیزیں جو اللہ کی قدرت کا خزانہ ہے ان تمام چیزوں کا دھیرے دھیرے وہ پتہ لگا لے رہے ہیں اور اس کا نام بھی دے رہے. اس کے اندر یہ ہے تو یہ ہے وہ اس سے ملنے سے یہ ہوتا ہے اس سے ملنے سے نہیں ہوتا ہے. ساری چیزوں کا اسباب چونکہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ جب وہ حمل قرار پایا نطفے کی وجہ سے پھر بعد میں اگر بھی نطفہ اس سے جا سکتا ہے تو پھر مزید بچہ ہو جانا چاہیے. امکان اس کا اللہ کی تقدیر سے نہیں ہو رہا الگ بات ہے. چلیے تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بچہ ہوتا بھی 2 بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کا تو میں نے جواب دیا نا کہ ایک سے زائد جو بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پہلی ہی والے الگ سے ہوتا ہے. پہلے ہی نطفے سے ہوتا ہے کیونکہ اس نطفے کے اندر کیڑے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں عام طور سے کیا ہوتے ہیں کہ سب ختم. اگر کئی ایک رہتے ہیں تو ایک بچتا ہے اور باقی ختم ہو جاتے ہیں. اور لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دونوں تندرست ہوتے ہیں دونوں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو دونوں رہ جاتے ہیں. ایک دوسرے کو ختم نہیں کر پاتا ہے بلکہ دونوں رہ جاتے ہیں. 3 رہ جاتے ہیں تو 3 ہو جاتے ہیں 4 ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہو جاتے مگر پہلے ہی والے سے ہوتا ہے. اب بند ہو گیا. اب کیا ہے بات والی وطی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. بعد والی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو تو کئی ایک ہو جانا چاہیے. اور تب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو شاذ و نادر کے طور پر ایک سے زیادہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا. اگر اس کی وجہ سے ہوتا ہو تو ایک شاذ و نادر کے طور پر نہیں عموماً ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بالکل اس کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو کچھ سوچ کے بتائیے. جو ہے 2 سے زیادہ رکھنے کی صلاحیت 2 سے زیادہ 4 ہوتے ہیں 9 ہوتے ہیں. آپ اخبار نہیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی آتا ہے اخبار میں آتا ہے کتنے بچے ہوئے مگر یہ اتنے پہلے ہی مر گئے ہے نا. اور ایک بچہ ہے یہ بھی مر گیا. کبھی ایسا ہوتا 4 بچے پیدا ہو 4 تندرست ہیں 4 ٹھیک ٹھاک ہیں. ہر طرح کی خبریں آتی ہیں. تو چلو 2 سے نہیں ہوتا تو 2 تو ہو ہی جانا چاہیے. اگر 2 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے 2 تو ہو ہی جانا چاہیے. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں نے جو غور کیا تو اس سے سمجھ میں آیا کیونکہ ہم نے کیا مانا ترسو. کیا مانا ہے؟ ترسو کے ذریعے نہیں وہ جذب کرے ایسے جیسے کپڑا ہو اور اسے پیچھے سے آئے اور پھر یہاں سے جذب کھینچی آپ تو کیڑے نہیں آئے. اور صرف جو ہے خالص پانی جو ہے جائے جس کے اندر کیڑے نہ ہو. تو یہ آ رہی بات سمجھ میں. چلیے نہ سوال کیا کسی نے نہ جواب دیا. سوال بھی ہماری طرف سے جواب بھی ہماری طرف سے. چلیے اب کسی ماہر ڈاکٹر سے اگر پوچھا جائے اب کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ ہو جس کی ریسرچ اس کے اوپر پورے طور سے ہو. صدیقی صاحب نا ہاں یہ صحیح کہا. میرے پاس نمبر انشاءاللہ آج میں ان کو فون کرتا ہوں پوچھتا ہوں. چلیے یہ ہو گیا. فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ یا مِنَ السَّبِيِّ دونوں آتا ہے. فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ اور اگر کسی قید کی ہوئی حاملہ حربیہ
سے نکاح کیا، کسی قید کی ہوئی حربیہ حاملہ سے نکاح کیا، کوئی حرب میں رہتی تھی اور وہ حاملہ تھی، جنگ میں اسے قید کر لیا گیا، اب اس نے اس سے نکاح کیا اور وہ حاملہ ہے، کہہ رہے فن نکاح فاسد، تو یہ نکاح فاسد ہے، فاسد بمانا باطل ہے۔ کیوں؟ لأنه ثابت النسب، اس لیے کہ وہ ثابت النسب ہے، یعنی غالب یہی ہے کہ جب دارالحرب میں تھی تو ان کا بھی کیا ہے معمول ہے کہ بغیر شادی کو نہیں کرتے ہیں، آپس میں اپنے مذہب کے مطابق وہ شادی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہر مذہب کے لوگ ہر مذہب کے اندر کیا ہے شادی کا ایک مخصوص طریقہ ہے، بغیر شادی کے رکھنا ہر ایک کے نزدیک کیا ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ فلاں کی رکھیل ہے، بغیر شادی کے اگر رکھی ہوئی ہے یعنی اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہر مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایک مخصوص طریقے سے شادی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر وہ قیدی بن کر کے آئی اور حاملہ ہے تو یہی مانا جائے گا، غالب یہی ہے کہ وہ اس کا نکاح ہوا ہو اور یہ حمل کیا ہو ثابت النسب اسی سے ہو، اور جب حمل ثابت النسب ہو تو پھر نکاح کا محل وہ نہیں ہے، لأنه ثابت النسب، اس لیے کہ یہ ثابت النسب ہے حمل۔ وَإِن زَوَّجَ، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جب وہ آ گئی اور قیدی ہو گئی دارالاسلام میں آ گئی، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو اب اس کا کیا ہے وہ ختم ہو گیا نکاح کا، نہیں وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، اور اگر کسی آقا نے اپنی ام ولد کا نکاح کرا دیا، یعنی ام ولد وہ ہو چکی ہے اس اعتبار سے کہ اس کے نطفے سے کوئی بچہ وہ جن چکی ہے تو اب ام ولد ہو گئی، اب اس نے اپنی اس ام ولد کا نکاح کرایا کسی سے اس حال میں کہ وہ حاملہ ہے اور اسی سے حاملہ ہے، یعنی وہ حمل کس کا ہے وہ اسی آقا کا ہے، آقا کا حمل ہونے کا مطلب کیا ہوا وہ اس کا اقرار کرے جب ہی مانا جائے گا آقا کا، وہ انکار کر دے کہ نہیں میرا نہیں ہے تو مان لیا جائے گا کہ ہاں اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا ہونے کا مطلب کیا ہوا منہو جو آ رہا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا حمل ہے اور پھر وہ نکاح کر رہا اس کا کسی سے، فن نکاح باطل، تو یہ نکاح باطل ہے، کیوں باطل ہے کیونکہ وہ ہم جو اس کے اندر ہے باندی کے اندر ام ولد کے اندر وہ ثابت النسب ہے، اس کے دعویٰ کر لینے کی وجہ سے اقرار کر لینے کی وجہ سے ثابت النسب ہو گیا، اور جب وہ ثابت النسب ہے تو حمل ہوتے ہوئے ثابت النسب حمل ہوتے ہوئے نکاح کا محل وہ نہیں ہے۔ فالنکاح باطل، تو نکاح باطل ہے، دیکھیے یہاں پر فاسد کہا اور یہاں پر باطل کہا، اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو فساد ہے یہ بہت واضح نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ قیدی بن کر کے آئی ہے تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بغیر شادی کے ہوا ہو، اس بات کا احتمال ہے، لیکن غالب یہی ہے کہ بھائی ہر مذہب میں شادی ہوتی مخصوص طریقے سے تو شادی ہی سے ہوا ہوئی، لیکن ایک تھوڑا سا کمزور پہلو ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے فاسد کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پر تو بالکل صاف صاف وہ کہہ رہا کہ ہاں میرا نطفہ ہے یہ، تو اس لیے واضح ہے بالکل کلیئر ہے 100%، 99 نہیں 100% ہے۔ کہہ رہے لأنہا فراشن، یہ نکاح باطل کو ہو جا رہا ہے بھائی، کہہ رہے لأنہا فراشن لمولاہا، اس لیے کہ یہ عورت اپنے مولا کی اپنے آقا کی فراش ہے، فراش کے بارے میں آپ کو پیچھے بتایا گیا، فراش کا مطلب کیا ہوتا ہے عورت کا اس حیثیت سے ہونا، عورت کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ ثابت النسب ہو، وہ بچہ کیا ہو ثابت النسب ہو، تو اس عورت کو کیا کہتے ہیں فراش کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ عورت کیا ہو گئی اپنے آقا کے لیے فراش ہے، کہ اگر کسی آقا کی باندی کو بچہ پیدا ہو تو کیا ہے اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ فراش تھوڑا کمزور ہے نکاح کے فراش کے مقابل میں، فراش نکاح کے مقابل میں فراش یہ ملک یہ کیا ہے یہ کمزور ہے، کمزور اس لیے ہے کہ نکاح کی وجہ سے جو عورت کی حیثیت فراش کی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ شوہر چاہے انکار کرے چاہے انکار نہ کرے، اقرار کرے چاہے اقرار نہ کرے، بہر صورت اس کا نسب اس حمل کا نسب اسی شوہر سے ثابت ہوگا، اور اس میں کیا ہے اس میں نسب اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ وہ اس نطفے کا اپنا ہونے کا اقرار کرے کہ یہ نطفہ میرا ہے، تو فراش ہو جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ فراش ہے مگر فراش قوی نہیں ہے بلکہ یہ فراش ضعیف ہے۔
حتی یثبت نسب ولدہا منہ من غیر دعوۃ، یہاں تک کہ اس باندی کے لڑکے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا بغیر دعوی نسب کے۔ بغیر دعوی نسب کا مطلب بغیر دعوی نسب کے کیسے ساتھ؟ دعویٰ دال کے کسرے کے ساتھ یہ نسب کے دعوے کو کہتے ہیں، مال کے دعوے کو نہیں، نسب کے دعوے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس طرح سے۔ تو بغیر اس کے کیسے ہو جا رہا؟ یعنی دیکھیے یہاں پر مسئلہ کیا فرض کیا آپ نے؟ مسئلہ یہ آپ نے فرض کیا ہے کہ نکاح کر رہا ہے اپنی اس حاملہ باندی کا، اور اس طور پر کہ وہ اقرار کر چکا ہے کہ یہ میرا حمل ہے۔ اب جب وہ اقرار کر چکا، اب جب وہ حمل جنے گی، لڑکا وجود میں آئے گا باہر، ابھی تو اندر ہے نا، اور اقرار کر چکا ہے۔ اب جب اقرار کر چکا ہے تو اب جب وہ ولد باہر آئے گا، پیدا ہوگا، تو اب دعوے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، اب اس کے دعوے نسب کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی جو اقرار کر چکا ہے اسی سے مستحکم ہو چکا ہے، وہ آٹومیٹک اس سے ثابت ہو جائے گا کہاں اس کا لڑکا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جو حمل ہے یہ میرا ہے، میرے نطفے سے ہے۔ چلیے، تو یہ فراش ہونے کی دلیل ہے کہ جب وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ میرا نطفہ ہے حمل ہی کی صورت میں، اب جب پیدا ہوا تو پھر کچھ دعوے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ تو نسب کا ثابت ہو جانا اس صورت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس کی فراش ہے۔ فلو صح نکاح ہو، بس اگر اس صورت میں نکاح دوسرے سے صحیح ہو جائے، کہ لحصل الجمع بین الفراشین، تو ایسی صورت میں دو فراشوں کے درمیان جمع کرنا لازم آئے گا، اور دو فراشوں کو جمع کرنا یعنی ایک ہی عورت دو کی فراش ہو جائے تو اس کے اندر تو نسب ہی مخلوط ہو جائے گا۔ بھائی کس سے ثابت ہوگا؟ اس سے کہ اس سے نکاح مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دعویٰ کرے گا، تو اس لیے نسب مخلوط ہو جائے گا، لہذا جمع بین الفراشین لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ الا انہ غیر متعقد حتی ینتفی الولد بالنفی من غیر لعان، ہاں مگر یہ کہ یہ ثبوت نسب جو ہو رہا ہے، یہ فراش ہونا جو ہو رہا ہے، یہ مستحکم نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہاں تک کہ لڑکا منتفی ہو جائے گا، لڑکے کا نسب منتفی ہو جائے گا اس کے انکار کر دینے کی وجہ سے۔ اگر انکار کر دے کہ نہیں میرا نطفہ نہیں ہے تو پھر اس کا نسب منتفی ہو جائے گا۔ من غیر لعان، بغیر لعان کے۔ دیکھیے اگر آقا کیا کرے کہ حاملہ ہوئی اس کی باندھی، اور اس نے کیا کر دیا؟ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میرے نطفے سے نہیں ہے۔ میرے نطفے سے نہ ہونے کا مطلب نطفہ تو آیا اس کے رحم کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے کا جب انکار کر دیا جو جائز تھا، تو اس کا مطلب ناجائز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ نہ ہوا؟ یہ جب حمل ہے اور آقا کا ہی حمل ہوتا تو جائز ہوتا، اب وہ انکار کرنے میرا حمل نہیں ہے، تو اپنے حمل کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور سے بطور زنا یہ حمل ہوا ہے، کسی اور سے بطور زنا یہ حمل ہوا ہے۔ تو اب اگر یہی چیز ایک ناکے ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے اوپر لگائے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یا زنا کی تہمت لگائے کہ اس نے فلاں سے زنا کرایا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے ثابت کر دیا تو حد زنا لازم ہو جائے گی۔ ثابت کر دیا، 4 گواہ کو پیش کر دیا تو ثابت ہو گیا، تو زنا کی حد اس کے اوپر جاری ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر ایسی صورت میں صرف اس کے لانچھن لگا دینے کی وجہ سے اور تہمت لگا دینے کی وجہ سے کیا نام ہے وہ متہم نہیں ہو جائے گی اور معیوب نہیں ہو جائے گی۔ اب کیا کرنا پڑے گا اسے؟ اب اس کی ذمہ داری بنے گی، یا تو گواہ پیش کرے، اور اگر گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو پھر لعان کرے۔ کیا کرے؟ لعان کرے، اپنے اوپر جو ہے لعنت کرے۔ لعان کا طریقہ جو ہے وہ مستقل ایک باب ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہوئے شہادت کے لفظ سے یہ کہے کہ میں اس تہمت لگانے میں سچا ہوں۔ وہ پوری آیت ہے سورہ نور کے اندر پہلے والے صفحے میں کہ 4 مرتبہ اس طرح سے کرے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ کیا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اس معاملے میں اس تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ کر لے تو پھر
عورت سے بھی اس طریقے سے کرایا جائے گا کیونکہ یہ فراش قوی تھا. فراش قوی میں اگر وہ تہمت لگا دے رہا تو ایسی نہیں اس کا پیچھا چھوٹے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور یہاں پر اگر یہ کہہ دے رہا ہے آقا کہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے تو لعان وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. چلیے تو ایک اللہ غیر متعاقد، مگر یہ کہ یہ فراش غیر متعاقد ہے، غیر مستحکم ہے، یہاں تک کہ اس کے غیر مستحکم ہونے کی دلیل یہاں تک کہ بغیر کسی لعان کے آقا کے انکار کر دینے کی وجہ سے لڑکے کا نسب منتفی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فلا یعتبر ما لم یتصل به الحمل، لہذا اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا نکاح کے حرام ہونے میں. اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا نکاح کے حرام ہونے میں جب تک کہ اس فراش کے ساتھ ساتھ اس کا حمل بھی متصل ہو. کیا ہو؟ حمل بھی اس کا متصل ہو. برخلاف فراش قوی کے، فراش قوی کے اگر ایک اور مرد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو چاہے حمل ہو اس کو فی الحال، چاہے حمل نہ ہو، بہر صورت جب تک وہ اس کی منکوحہ ہے تو چونکہ فراش قوی ہے وہ، اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر اس کا حمل نہیں ہے تو چونکہ یہ فراش قوی نہیں، فراش ضعیف ہے، اس لیے دوسرے سے نکاح کر لے گا. اس لیے دوسرے سے نکاح کرنے مطلب کیا ہوا؟ دو فراشوں کے درمیان جمع کرنا نہیں.